جناب سید محمد علیم نقشبندی چشتی سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ آ کر اہل خدمات شریعہ پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نصاب اہل خدمات الشریعہ۔ اسلام خدا و رسول خدا کے احکام کے فرمان برداری کا نام اسلام ہے۔ ارکان اسلام کے رکن یعنی وہ امور جن پر اسلام کی بنیاد قائم ہے 5 ہے۔ توحید و رسالت کا اقرار یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ خدا ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں۔ نماز پڑھنا روزانہ 5 مرتبہ فرض ہے۔ جمعہ کے دن بجائے ظہر کے جمعہ کی نماز فرض ہے۔ رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، صاحب نصاب کے پاس بقدر نصاب مال جمع رہے تو سال گزرنے پر مقررہ مقدار مستحقین کو دینا فرض ہے۔ سونے کا نصاب 20 گرام 755 ملی گرام اور چاندی کا 425 گرام 685 ملی گرام یا ان دونوں میں سے کسی ایک نصاب کے برابر نقد رقم ہو۔ باقی احکام فقہ کی کتابوں میں دیکھیں۔ حج کرنا بشرط قدرت عمر بھر میں 1 مرتبہ فرض ہے۔ احکام اسلام کے احکام جو بندوں کے اعمال و افعال سے متعلق ہیں یہ ہیں: فرض، واجب، سنت، مستحب، حلال، حرام، مکروہ، مباح۔ فرض وہ ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، اس کا منکر کافر ہے اور بلا عذر ترک کرنے والا فاسق و مستحق عذاب شدید۔ فرض کی 2 قسمیں ہیں: فرض عین، وہ جس کا کرنا ہر فرد مسلمان پر ضروری ہے، جیسے نماز 5 وقتہ، روزہ، رمضان وغیرہ۔ فرض کفایہ وہ ہے جس کا کرنا ہر ایک پر ضروری نہیں بلکہ بعض لوگوں کے کرنے سے دوسروں کے ذمے سے ادا ہو جائے گا اور نہ کرنے سے سب پر وبال رہے گا، جیسا کہ نماز جنازہ وغیرہ۔ واجب وہ ہے جو دلیل ظنی سے ثابت ہے، اس کا منکر کافر نہیں لیکن اس کا کرنے والا نیز بلا عذر چھوڑنے والا فاسق اور مستحق عذاب ہے۔ مثلا نماز وتر، نماز عیدین وغیرہ۔ سنت وہ مبارک عمل ہے جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، اس کا کرنے والا ثواب پائے گا اور بلا عذر چھوڑنے اور ترک کی عادت کرنے والا مستحق عتاب و گناہگار ہے۔ سنت کی بھی 2 قسمیں ہیں: سنت مؤکدہ، وہ جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی کی ہو اور کبھی ترک بھی فرمایا ہو، اس کا کرنے والا ثواب کا مستحق ہے اور بلا عذر چھوڑنے والا مستحق عتاب و گناہگار ہے۔ سنت غیر مؤکدہ، وہ جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا اور کبھی چھوڑ دیا ہو، اس کا کرنے والا ثواب کا مستحق ہے لیکن بلا عذر چھوڑنے والا گنہگار نہیں، یہ مستحب میں داخل ہے۔
مستحب وہ ہے جس کے کرنے پر ثواب ہو لیکن نہ کرنے پر کوئی عذاب نہیں، اس کو نفل بھی کہتے ہیں۔ حلال وہ ہے جس کا کرنا دلیل قطعی سے درست و واجب ہو۔ حرام وہ ہے جس کا کرنا دلیل قطعی سے ممنوع و ناجائز ہو، اس کو حلال بنانے والا کافر اور مرتکب فاسق و مستحق عذاب شدید ہے۔ مکروہ وہ ہے جس کی ممانعت دلیل ظنی سے ثابت ہو۔ مکروہ کی بھی دو قسمیں ہیں۔ مکروہ تحریمی وہ جو حرام سے قریب تر ہو، اس کا مرتکب گنہگار و مستحق عذاب ہے۔ مکروہ تنزیہی وہ جو حلال سے قریب تر ہو، اس کا مرتکب گنہگار نہیں۔ مباح وہ ہے جس کا کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہو، یعنی کرنے میں ثواب نہیں اور نہ کرنے میں عذاب نہیں۔ دین ایمان و اسلام دونوں کے مجموعے کا نام دین ہے۔ یہ تعریف دین اسلام کی ہے، ورنہ دین کے عام معنی مذہب و ملت کے ہیں، خواہ جو کوئی ہو۔ معزز سامعین کرام، یہاں تک عقائد صحیحہ مع متعلقات کا بیان تھا جن پر قائم رہنے اور ان کو حضر جام بنانے کی ضرورت ہے۔ اب عقائد باطلہ، انشاءاللہ اگلے اتوار کو عقائد باطلہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جن سے مسلمان کو بچنا اور دور رہنا نہایت ضروری ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔